بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فرحان علی ہے اور میں یہاں پہ افریدی میڈیکل کمپلیکس میں ایز اے پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ کام کر رہا ہوں، یعنی بچوں کے دماغی اور اعصابی نظام کا ماہر ڈاکٹر ہوں۔ میں نے MBBS خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل سے کیا ہے، اس کے بعد پھر میں نے جنرل پیڈز میں FCPS خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل سے، اور پھر میں سپر اسپیشلائزیشن کے لیے پیڈز نیورولوجی کی سپر اسپیشلائزیشن کے لیے آغا خان ہاسپٹل چلا گیا، اور اس کے بعد پھر میں نے ساؤتھ افریقہ سے ریسرچ اور ایپیلیپسی اور اس میں کورس کیا ہے۔ تو کرنٹلی میں افریدی میڈیکل کمپلیکس میں پیر سے لے کے جمعے تک بیٹھتا ہوں، 3:30 بجے سے لے کے شام کے 7:30-8 بجے تک۔ آج ہم بات کریں گے ADHD پہ، یعنی اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، توجہ کا فقدان اور ہائپر ایکٹیو ہونا۔ ADHD کو انہوں نے 2 ورڈز میں کمبائن کیا ہے۔ تو بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اٹینشن ڈیفیسٹ ہوتا ہے، تو وہ ان اٹینٹیو ٹائپ ADHD ہوتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان اٹینٹیو والے نہیں ہوتے لیکن ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، ادھر ادھر ایک جگہ پہ نہیں بیٹھتے، تو ہائپر ایکٹیو ٹائپ ADHD ہوتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں دونوں ہوتے ہیں، تو اس کو ہم مکسڈ ADHD کہتے ہیں۔ اچھا، ADHD ہے کیا بیسیکلی؟ دیکھیں، بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، ایک جگہ نہیں بیٹھتے، شور مچاتے ہیں یہ وہ، لیکن اگر اسکول میں جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، کسی پرائے کے گھر جاتے ہیں، تو وہ بچے بہت کول اینڈ کام ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، ان بچوں کو ADHD نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ADHD کے لیے ضروری یہ ہے کہ 2 سیٹنگز میں ہوں۔ اس میں فردر ہم کرائٹیریا ہے جو DSM-5 کا کرائٹیریا ہے کہ ان اٹینشن کے 9 فیچرز انہوں نے بتائے ہیں، نیٹ پہ اویلیبل ہے، ہائپر ایکٹیویٹی کے، اور 3 فیچر جو ہے وہ امپلسیوٹی کے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ 6 ان اٹینٹیو کے یا 6 آپ کے ہائپر ایکٹیویٹی کے ہوں اور وہ 2 سیٹنگز میں ہوں، یعنی اسکول میں بھی بچہ ایسا ہو، گھر میں بھی ایسا ہے، کسی کے پاس ملنے جائے وہاں بھی ایسا ہے، تو آپ کو پھر اس کو پک کرنا چاہیے کہ آپ کے بچے کو ADHD ہو سکتا ہے، یہ والے ایشوز ہو سکتے ہیں، آپ فوراً پھر ڈاکٹر کے پاس کو لے کے جائیں۔ اگر میں وجوہات پہ بات کروں، آٹزم اور بہت سارے اور جینیٹک بیہیورل ایشوز ہیں سائیکیٹرک کے، اس میں ADHD بھی جو ہے یہ ایک ملٹی فیکٹوریل، ساتھ میں جینیٹک کمپلیکس جینیٹک اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک میجر جو کازز ہیں اس کے، اس میں جینیٹک پلس ملٹی فیکٹوریل۔ ملٹی فیکٹوریل میں ریلیٹڈ وہی جو میں نے آپ سے کہا کہ فوڈ سے ریلیٹڈ فورٹیفیکیشن اور یہ مسالے، اور اس کے علاوہ بہت ساری جو انوائرمنٹ میں آج کل ہمیں ریز مل رہے ہیں بہت سارے، تو بہت سارے ایشوز ایسے ہیں، یا مائکرو جو چھوٹے چھوٹے اس کو ہم میٹلز کہتے ہیں، تو یہ بھی فوڈ میں مل رہے ہیں اور بچوں میں آگے جا کے ADHD کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کو میں نے ADHD کے سمٹمز تو بتا دیے کہ آپ کا بچہ اگر ان اٹینٹیو ہے، آپ اس کو آواز دے رہے ہیں، رسپونڈ نہیں کر رہا، آپ اس کو جو ہے نا، یا کوئی کام شروع کر رہا ہے درمیان میں چھوڑ رہا ہے، کوئی کام پورا نہیں کر رہا، ادھورا چھوڑ رہا ہے، ان اٹینٹیو ٹائپ کی میں بات کر رہا ہوں، یا جو ہے نا وہ ایک کام میں لگا ہے وہ چھوڑ کے دوسرے کام میں لگ جاتا ہے، تو اس طرح کے اگر آپ اس کے ایشوز دیکھ لیں، ان اٹینٹیو کے یا ہائپر ایکٹیو کے، اگر آپ کو یہ ان ایشوز کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں، تو آگے جا کے ہم اس پہ پھر کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں ڈائگنوسس کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں ایڈاس ٹیسٹنگ۔ بہت سارے بچے جو 3-3.5 سال کے ہوتے ہیں، یا ایون جن کو آٹزم ہوتا ہے، اس میں بھی ہائپر ایکٹیویٹی اور ان اٹینٹیو یہ والی فیچرز ہوتے ہیں، لیکن وہ ADHD نہیں ہوتے، کیونکہ جو کور فیچرز ہیں آٹزم کے وہ الگ ہے اور ADHD کے الگ ہے۔ آٹزم میں بچوں میں جو ہے وہ سوشلائزیشن نہیں ہوتی، آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، موومنٹ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، اس میں اسٹیریوٹیپیز اور ہینڈ فلپنگ یہ والی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ساتھ میں اس میں ہائپر ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے جو کہ اس کا پارٹ ہوتا ہے، تو ان کو ADHD نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ADHD الگ، یہ ایک الگ ڈائگنوسس ہے۔ یہ والے سمٹمز جو ہے یہ ADHD والے بچے میں نہیں ہوتے، یہ اچھے خاصے سوشلائز کرتے ہیں، اچھے خاصے آنکھوں سے آنکھیں ملاتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اسپیچ ان کی پوری ہوتی ہے، کوگنیشن سوچ سمجھ ان کی صحیح ہوتی ہے، لیکن ان میں جو یہ سمٹمز ہے ADHD کے، ان کو آپ پہچانیں اور ان کو پھر فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے، اس پہ وہ اس کی اسپیسیفک سکورنگ ہوتی ہے، ایڈاس سکورنگ، تاکہ وہ کرے اور اس کو پھر ڈائگنوز کر کے اس کی ٹریٹمنٹ کرے۔ ADHD جو ہے سب سے پہلے تو اس کو اگر آئیڈینٹیفائی کیا جائے، پھر اس کو ریٹ کیا جائے، اس کے ٹائپ کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، پھر آگے آتی ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کی بات۔ تو ٹریٹمنٹ میں ہم اس کو کچھ میڈیکیشنز دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کی تھیراپیز، بیہیورل تھیراپیز، اپلائیڈ بیہیورل تھیراپیز جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ میں سٹارٹ لیتے ہیں ہم میتائل فینیڈیٹ سے، میتھرل سے، اور ویری لو ڈوز سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں، اینڈ دین پھر سلو اینڈ گریجولی بچے کو سمٹمس کو دیکھ کے وہ پھر آگے جا کے ڈوز کو ہم انکریز کرتے ہیں۔ اگر اس سے نہیں ہوتا، پھر اندر میڈیکیشن ہے ایٹوموکسیٹین، پھر ہم اس کی طرف سوئچ ہوتے ہیں، اینڈ دین اگر اس سے سمٹمس کنٹرول ہوتے ہیں
تو ٹھیک نہیں ہوتی تو ہم اس کو تھوڑا سلو اینڈ گریجولی اس کے ڈوز بڑھاتے ہیں. ساتھ میں ADHD کے ساتھ بہت سارے اور اگر ریلیٹڈ ایشوز ہو، آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر ہے اس کے ساتھ، اگر اس کے ساتھ ڈپریسو ڈس آرڈر ہے تو اس کی میڈیکیشن دی جاتی ہے. اگر ADHD بچوں میں سیویئر ایگریشن اور یہ والی چیزیں آتی ہیں تو اس کے لیے پھر اور اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشن ہے. لیکن اہم چیز اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، کیونکہ یہ والے بچے جو ہے یہ تو ان کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ ہائپر ایکٹیویٹی ان اٹینٹیونیس یہ تو ان کے اختیار میں نہیں ہوتا. یہ آگے جا کے پیرنٹس سے مار کھاتے ہیں، محلے داروں سے مار کھاتے ہیں اور ٹیچر سے مار کھاتے ہیں. اب یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. ان بچوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس پہ اسکورنگ کر کے اور اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، وہ آگے جا کے پیرنٹس ہمیں دعائیں دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو اس کو مار مار کے جو ہے نا برا حال کیا اس کا. تو دیکھیں اس کو پہچانیں، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور اس کی پراپر ٹریٹمنٹ ہو، اینڈ دین پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے میں کتنی امپرومنٹ آتی ہے. اگر میں اس کو سمرائز کر لوں تو میں یہ کہوں گا کہ ADHD کو اپنے بچوں میں دیکھیں. اگر آپ کے بچے اس طرح کے خصوصیات کے شکار ہیں، اس کو پڑھیں اور اس کو پھر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ADHD ہے تو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے آئیں تاکہ اس پہ پراپر اسکورنگ ہو اور اس کی ٹریٹمنٹ ہو، تاکہ یہ بچے جو ہے بر وقت ان کا علاج ہو سکے اور آگے جا کے ان میں ایشوز جو ہے وہ ختم ہو سکے.